ایک بادشاہ تھا پرانے وقتوں میں، اس نے اپنی رعایا کی ذہنی کیفیت معلوم کرنے کے لیے ایک تجربہ کیا۔ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اس نے کیا کیا۔ ایک بہت بڑا پتھر جو ہے وہ رستے کے درمیان میں اس نے رکھوا دیا۔ بادشاہ جو ہے وہ خود درختوں کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا اپنے غلاموں کے ساتھ۔ کچھ دیر گزری، ایک شخص جو ہے اس پتھر کی دائیں جانب سے گزرتا ہے، ایک شخص بائیں جانب سے گزرتا ہے۔ کوئی شخص آتا ہے، وہ اس پتھر کو ٹھوکر بھی لگاتا ہے اور بادشاہ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں کہ عجیب بادشاہ ہے، اس کی دور سلطنت میں، دور حکومت میں پتھر جو ہیں وہ رستے کے درمیان پڑے ہیں۔ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ تو اسی اثناء میں ایک کسان آیا، اس نے اپنے سر پہ ٹوکری اٹھا کے رکھی تھی پھلوں کی۔ تو وہاں پہ پہنچتا ہے، اس نے وہ ٹوکری ایک سائیڈ پہ رکھی اور اس پتھر کو اس نیت سے سائیڈ پہ کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ کہیں اس پتھر کے ساتھ لگ کے کسی کو ٹھوکر نہ لگے اور کوئی زخمی نہ ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پتھر کافی وزنی تھا، لیکن کافی کوششوں کے باوجود بالآخر وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے اس پتھر کو اٹھا کر سائیڈ پہ کر دیا۔ تو جو ہی اس نے اس پتھر کو سرکایا تو کیا دیکھتا ہے، نیچے ایک تھیلی پڑی ہے۔ اس نے تھیلی کو اٹھایا، اس کو کھولا تو اندر دیکھا کہ سونے اور چاندی کے سکے اس کے اندر پڑے ہیں۔ بڑا خوش ہوا کہ میں نے اس نیت کے ساتھ اس پتھر کو تو نہیں ہٹایا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اس کا صلہ عطا کر دیا، یعنی بدلے میں مجھے سونے اور چاندی کے سکے ملے ہیں۔ بظاہر تو وہ ایک تجربہ تھا، لیکن حقیقت میں جو بادشاہ درس دینا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی بندہ محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اگر اس کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو مشکلات کو سائیڈ پہ ہو کے گزر نہیں جاتا، بلکہ ان مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے۔ مشکلات کو دیکھ کر گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا، بلکہ مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ جو بھی مقابلہ کرتا ہے بالآخر ایک دن اللہ رب العزت اس مقابلہ کرنے والے بندے کو صلہ بھی ضرور عطا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم مشکلات کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہوتی ہے۔ ہم مصیبتوں کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، ہم پریشانیوں کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ ہماری کمزوری ہے۔ ایک حقیر سے حقیر جو مخلوق ہے خالق کائنات کی، وہ چونٹی ہے۔ بعض اوقات وہ نیچے چل رہی ہو قطار میں تو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، لیکن جب وہ قطار میں چل رہی ہوتی ہے تو آپ کبھی اس کے رستے کے درمیان رکاوٹ کے طور پہ کوئی بڑی سی چیز رکھ دیں تو وہ چیونٹیاں، وہ حقیر سی مخلوق جو ہے، انہوں نے کبھی اپنی منزل کو نہیں بدلا۔ ہاں، رستہ بدل کے اپنی منزل کی طرف چل پڑیں گی، اپنی منزل کو کبھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ مصیبتیں آئیں تو ہم اپنا رستہ کیوں بدلیں؟ پریشانیاں آئیں تو ہم اپنا رستہ کیوں بدلیں؟ تکلیفیں آئیں، مشکلات آئیں تو ہم اپنا رستہ کیوں بدلیں؟ پرندہ ہوا میں اڑتا ہے، سامنے سے مخالف سے تیز ہوا آتی ہے، یوں لگتا ہے اس کے پروں کو اکھیڑ کے رکھ دے گی، لیکن اقبال نے کہا تھا کہ تندی بادی مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر وہ کام جو آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جس کے لیے انسان کو زیادہ سٹرگل نہیں کرنا پڑتی، زیادہ محنت اور کوشش نہیں کرنا پڑتی، وہ کام تو ہو جاتے ہیں لیکن انسان کو کچھ بھی سکھا کر نہیں جاتے۔ اور اس کے مد مقابل وہ کام جو مشکل سے ہوتے ہیں، جس کے لیے انسان خون اور پسینہ بہاتا ہے، جس کے لیے انسان محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، رات اور دن ایک کرتا ہے، وہ کام ہمیشہ انسان کو کچھ سکھا کر جاتے ہیں۔ اور اس مشکل کے بعد، ان تکالیف کے بعد، ان پریشانیوں کے بعد جو اللہ رب العزت آسانی والے معاملات کرتا ہے، یا اللہ رب العزت آسانی کے لمحات عطا کرتا ہے، ان لمحات کو گزارنے کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، یاد رکھیں کہ رب سے مشکلیں مانگے نہیں، تکالیف مانگے نہیں، لیکن جب آ جائیں تو پہلے سے خود کو تیار رکھیں۔ ہر روز صبح جب آغاز کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی مصیبتیں آئیں گی انشاءاللہ میں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، ان سے گھبراؤں گا نہیں، اپنے رب سے ان مصیبتوں پر صبر کی دعا مانگوں گا۔